अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज बहुत अहम टॉपिक लेके आया हूं। अक्सर लोग मेरे से पूछ रहे थे, बल्कि आज मैं बैंक गया तो बैंक वाली ख़वातीन और मर्द मेरे पास जमा हो गए। जी, हमने आपकी वीडियो देखी थी जिसमें आप सीनियर सिटीज़न क्लब की बात कर रहे थे, तो हम भी उसका मेंबर बनना चाहते हैं। खुशखबरी 8, 9 और 10 मई मरी में ट्रेनिंग का ऐलान। पहली ट्रेनिंग डिहाइड्रेशन, सब्जियों और फलों को खुश्क करें और सेल करें। दूसरी ट्रेनिंग अरक निकालने की ट्रेनिंग, सफ़ेदे का अरक निकालें, गुलाब का अरक निकालें। तीसरी ट्रेनिंग आयल एक्सट्रैक्शन, हर तरह के बीज का तेल निकालें और कारोबार करें। ट्रेनिंग की फ़ीस है 5,000। रजिस्टर होने के लिए अभी राब्ता करें 0300 400 पूरा 9799, और उसके अलावा आप उन नंबरों पर राब्ता कर सकते हैं। तो खैर, वहाँ जो डिस्कशन हुई वो भी आपको बताते हैं, लेकिन असल चीज़ें कुछ आपको समझानी थी जो उन्होंने भी मेरे से फरमाइश की कि ये चीज़ें वीडियो में बताएं। सूरत ये है कि ये जो क्लब है या ग्रुप है, इसमें आप लोग क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या आपको सिखाया जाता है और आपको मसरूफ़ और खुश व खुरम कैसे रखा जाता है। इसमें ख़वातीन और हज़रात दोनों मेंबर बन सकते हैं, लेकिन याद रहे कि ख़वातीन सिर्फ वो आएँ जो वर्किंग हो या जिनका कैलिबर हाई हो, मसलन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फार्मास्यूटिकल ग्रेजुएट्स, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, वेटनरी ग्रेजुएट्स, यानी प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हो, या कॉमर्स ग्रेजुएट। तो ऐसी ख़वातीन जो बैंकों में काम करती हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं, डॉक्टर्स हैं और इस तरह की। याद रहे कि हम घरेलू ख़वातीन को मेंबरशिप नहीं देते, क्योंकि हमने वहाँ पे सास बहू के किस्से नहीं सुनने, ना ही वो घरेलू सियासत में हमने इन्वॉल्व होना है। और ये ख़वातीन जो है वो ये ग्रुप में भी ऐसे ही करेंगे। पहले कुछ इक्का दुक्का ऐसी इन हो गई थी, हम उनके गेटअप पे चले गए कि भाई अच्छे कपड़े पहने हुए, ये वो, तो बात फिर वहीं की वहीं आ गई। और उनका वही था कि जनाब सियासत की बातें, मेरी सास ने मुझे आज ये कह दिया, वो कहते, वो उनको हमने निकाल दिया ग्रुप से। अब कोई भी खातून इस तरह की, चाहे वो बीए पढ़ी हुई हो भी, लेकिन अगर गली महलों से आएगी तो वो हमारे से कांटेक्ट ना करें। हमारी तरफ से पहले ही आपको ये इत्तला दी जाती है। हम सिर्फ एलीट क्लास लोगों को लेते हैं और उन्हीं के साथ हम चल सकते हैं, वैसे नहीं। मर्द हजरात जो हैं वो या तो चाहे बिजनेसमैन हो लेकिन पढ़े लिखे हों, वेल मैनर्ड हो, खाना खाने के सलीके उनको आते हों, पहनने के सलीके, खुशबू लगानी आती हो, सारा कुछ हो, वेल पॉलिश्ड हो, तो वो तशरीफ़ ले आए। हम नॉर्मली भट्ठे मालकान को या आड़तियों को या इस तरह के जो मैकेनिक हैं या इस तरह के जो लोग हैं उनको नहीं देते मेंबरशिप। ये याद रखिएगा, क्योंकि हमारा एक अपना माहौल होता है पढ़े लिखे लोगों का। तो मैं नहीं चाहता कि उसमें बड़े लोग आए मेरे पास, जी मेरे 16 भट्ठे हैं, मुझे मेंबरशिप नो। जी मेरे पास असले की दुकान है और मुझे दे दें, नो। हमने कोई गोलियां तो चलवानी नहीं है, ना कोई झगड़ा या कब्ज़ा माफिया बनना है। तो ऐसे लोगों का कल्चर और होता है और इनसे माजरत है, प्लीज़ आप माइंड ना कीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये बनाया क्यों गया। आप देखें कि जब आप खाना अकेले भी बंदा खा लेता है, अच्छे से अच्छा खाना भी अकेले खाते हैं, लेकिन जो मज़ा ग्रुप में खाने का होता है वो और होता है। इसी तरीके से अगर जंगल में मोर नाचा किसने देखा, सुना होगा ना, ये तो कहावत बड़ी मशहूर है। अगर आप अच्छे कपड़े पहन के तो घर में ही एक कमरे में ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे बैठी रहें और आपको कोई अप्रिशिएट करने वाला ना हो, या आपकी कोई खैर एक दिल को सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती। बंदा बनता संवरता है अपनी साथ वाली जो ख़वातीन है उनको दिखाने के लिए, या अच्छा फील होता है उस वक्त जब कोई उनके डिज़ाइन की तारीफ़ कर दे या कुछ ऐसे कर दे, तो वो उसी वक्त होता है जब आप ग्रुप में जाते हैं। शादी में लोग क्यों इतना बन संवर के जाते हैं, इसलिए कि उधर लोगों ने आपको देखना होता है। अदरवाइज़ आप आम मार्केट में जब जाते हैं तो लोग देख रहे होते हैं, लेकिन वो आपको जानते नहीं होते। तो जानने वाले लोगों में आप उठना बैठना जो है आपके लिए बायसे इज़्ज़त होता है। तो ये हमारे ग्रुप में जो है वो
اس طرح کی کیونکہ ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں تو مرد و خواتین دونوں اچھا لباس پہن کے آتے ہیں، خوشبودار، یعنی کوئی پرفیوم لگا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے پالش کیے ہوئے شوز ہوں، ویل گرومڈ ہوں، تو وہ اچھے لگتے ہیں۔ دوسری سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ہم لوگ ایکٹیویٹیز کس طرح کی کرتے ہیں جو پورے پاکستان میں کوئی بھی نہیں کر رہا۔ مثلا ہم سینئر، یہ جو ہمارے سینئر سٹیزن ہیں، ان کو ہم کمپٹیشن میں لے کے آتے ہیں ینگ کے ساتھ۔ مثلا یونیورسٹیوں کی جو سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، پوئٹ سوسائٹی ہو گئی یا تقریری مقابلے ہوتے ہیں، ان کی بھی سوشل سوسائٹیز ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کی، ان کے ساتھ ہم ان کا کمپٹیشن رکھتے ہیں۔ مثلا کوئی غزل کا کمپٹیشن رکھ دیا، خواتین کو خاص طور پہ انتاکشری کا مقابلہ کروا دیتے ہیں ان کی خواتین سے، یعنی سینئر ورسز جونیئر۔ اسی طریقے سے ہم تقریری مقابلہ کروا دیتے ہیں، شعر و شاعری کا مقابلہ کروا دیتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ ان کی سوشل سوسائٹیز جو ہے گروپ بنے ہوئے ہیں اسٹوڈنٹس کے، یونیورسٹیوں کے خاص طور پہ۔ تو یونیورسٹیوں کی ذرا خواتین پڑھی لکھی تو ہوتی ہیں، وہ میچور بھی ہو چکی ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ مقابلہ کرواتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک ایسا ماحول بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ہم کہ جس میں ہر بندہ دلچسپی لیتا ہے اور پورا آڈیٹوریم کھچا کھچ بھر جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ کوئی مزاحیہ قوالی آپ اگر کر سکتے ہیں تو ہم نے ان لوگوں کے جو سینئر تھے، چاہے وہ 20ویں گریڈ سے ریٹائر ہوئے ہیں، ہم ان کے اندر یہ ایک مزاح کی حص پیدا کرتے ہیں۔ طنز و مزاح تو ایک خاص طور پہ ہمارے گروپ کا عنصر ہوتا ہے، تو وہ ادھر جو ہے وہ اب جو گریڈ شریڈ ہے وہ سب اتار کے آ گئے، بلکہ گورنمنٹ نے ویسے اتار لیا 60 سال کے بعد، تو اب وہ ایک ہی لیول پہ ہوتے ہیں۔ تو ان کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو آگے سے ینگز ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے ایک بڑا اچھا ماحول بنتا ہے، لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں، مقابلے کرواتے ہیں۔ پھر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کرتے ہیں، مثلا ہم ریس کورس میں وہاں پہ کنٹین سے کرسیاں ارینج کروا لیتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی فروٹ چاٹ، چائے یا کافی اور اس طرح کا وہاں بیٹھ کے اور وہاں پہ ایجنڈا ڈسکس کرتے ہیں۔ اوپن ایئر کا اور ہی ماحول ہے۔ ایک اسی طرح کی ایکٹیویٹی پرسوں ہو رہی ہے گلشن اقبال میں، پرسوں نہیں سوری ہفتے کی شام کو 5:30 بجے، 5:30 سے لے کے 8 بجے تک یہ ایکٹیویٹی ہوگی۔ آپ جو نئے ممبران آ رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، یا اگر آپ فوری طور پہ ممبرشپ لیتے ہیں تو آپ اس میں آ سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ہم پہلے تو 2 گروپوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، مثلا شعر و شاعری میں، انتاکشری میں، اور اس طرح کی ایکٹیویٹی کوئی بھی وہ کر لیتے ہیں۔ کوئی مزاحیہ مضمون کسی نے لکھا ہوا ہے تو وہ اس میں پیش کرتے ہیں، ہم ٹاپک دے دیتے ہیں اور وہاں پہ یہ ڈسکشن ہوتی ہے، اپنے زندگی کے تجربات بھی شیئر کرتے ہیں اور ساتھ میں مزاحیہ واقعات بھی شیئر کرتے ہیں، اور وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ جب اٹھتے ہیں تو فریش ہوئے ہوتے ہیں، کسی کا دل ہی نہیں کرتا اٹھنے کو۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے جو کیا تھا گیٹ ٹوگیدر، تو اس میں ہم نے رکھا ہوا تھا ٹائم 5 سے 7، لیکن لوگ کتنے بجے واپس گئے؟ 11 بجے۔ تو یہ دل نہیں کرتا، کیونکہ یہ لوگ جو ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی کو ذرا ان کی کمی محسوس کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں یہ کیوں نہیں ہے۔ تو اب ہم نے وہ ان کے اندر اجاگر کیا ہے، ان کے اندر دوبارہ فن کو اجاگر کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں کام۔ تو آپ فوری طور پہ اگر ممبرشپ لیتے ہیں تو آپ ہمارے سے ان ایکٹیویٹیز میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ممبرشپ فیس بہت تھوڑی رکھی ہوئی ہے ہم نے، جسٹ فارمیلٹی، کیونکہ مفت کی قدر نہیں ہوتی، مفت والی چیز کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ اور پھر ویسے بھی کچھ اسٹیشنری کے لیے کچھ اس طرح کے ڈاکومنٹیشن کارڈ وغیرہ بنوا رہے ہیں، تو وہ ہم کر رہے ہیں کہ بھئی وہ اس پہ تھوڑے بہت ایکسپینس ہوتے ہیں۔ تو یہ 5000 فیس اینول ہے، یعنی مہینے کی صرف بنتی ہے شاید 300 روپے، تو یا 400 روپے بنتی ہے، تو 400 روپے بنتی ہے، تو مہینے کے 400 روپے ممبرشپ فیس سمجھیں پڑتی ہے آپ کو، سال کی 5000 صرف۔ تو اب یہ ہے کہ آپ اس کے ممبر بن سکتے ہیں۔ پھر یہاں پہ اور کیا فائدہ ہوتا ہے، مثلا آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ سارے ایج فیلو ہوتے ہیں، آپ ہنسی مذاق کرتے ہیں تو اپنے لیول کا کرتے ہیں، سارے پڑھے لکھے ہیں، آپ جو بات کرتے ہیں، جو طنز و مزاح بھی ہوتا ہے تو وہ سٹینڈرڈ کا ہوتا ہے، ولگیرٹی نہیں ہوتی اس میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر رشتہ داروں میں ہیں
تو آپ خود سوچیں کہ آپ یہ کام بیٹوں یا بیٹیوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ ان کا لیول اور ہوتا ہے، آپ کا لیول اور ہوتا ہے، وہ آپ کو ویسے بھی ٹائم کم ہی دیتے ہیں. تو اب ہم نے یہ یہاں تک تو کر لیا ہے کہ اب ہمارے جو ممبرز ہیں وہ اپنے بچوں کو کہہ کے آتے ہیں کہ بیٹا آج ہم لیٹ آئیں گے، ہمارے دوستوں کی گیٹ ٹوگیدر ہے. اور پہلے بچے کہہ کے جاتے تھے کہ ابا جی گھر کا خیال رکھنا، میں ذرا آج لیٹ آواں گا. اور بوڑھا باپ بیچارہ انتظار کرتا رہتا تھا، اور پتہ چلتا تھا کہ بیٹا آیا ہی نہیں، ادھر ہی سو گیا. تو اب ہماری باری ہے، اب ہم ایسے کریں گے، بیٹا جی ذرا گھر کا خیال رکھنا، اسی اج ذرا گیٹ ٹوگیدر چلے، سارے دوستوں کی محفل ہے اور ادھر جا رہے ہیں. اور ایک دو تو ایسے بھی ہیں جن کے بیٹوں نے اور بہوؤں نے ریکویسٹ کیا ہے جی کہ آپ ہمیں بھی اپنے گروپ کا ممبر بنائیں، لیکن ان کی عمریں تھوڑی ہیں تو اس لیے ان کو ہم نہیں کر رہے. لیکن لوگ ینگ بھی اب خواہش کرنے لگے ہیں کہ ہم ان کے گروپ کا ممبر بنیں. اسی طریقے سے کچھ انڈور گیمز اور کچھ آؤٹ ڈور گیمز بھی ہم اب پلان کر رہے ہیں. جو کھیل سکتے ہیں یا فزیکلی ٹھیک ہیں تو ان کا ہم کرکٹ میچ بھی کروا دیا کریں گے، ان کا ہم کو بیڈمنٹن کا بھی کروا دیا کریں گے. بیسیکلی دل کو خوش رکھنا ہے تو یہ چیزیں ہم کرواتے ہیں اس گروپ میں. لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہے، تو جناب اس کی ایکٹیویٹیز یہ ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی کسی سے حسد نہیں کرتا. ادروائز آپ دیکھیں کہ آپ کے اگر بھائی ہیں تو بھائی بھی ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی آپ سے مطلب کے لیے ہی بولتے ہیں، اور اس میں آپ کو جیلسی بھی کو انصت بھی نظر آتا ہے. کیونکہ جب اولادیں جوان ہو جاتی ہیں تو پھر بھائی اور بھائی کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، بہن اور بہن کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے. تو اس وقت آپ کو یاد آتا ہے کہ کاش کوئی ہمارا بھی دوست ہوتا. تو یہاں پہ ہم دوست بناتے ہیں آپ کو ایک گروپ میں لے کے آتے ہیں. پھر اس کی اور کیا افادیت ہے جی؟ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں تو پورا گروپ آپ کی تیمارداری کرنے آتا ہے. اگر آپ کی برتھ ڈے ہے تو پورا گروپ آپ کی برتھ ڈے منانے آتا ہے. اگر آپ کے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہے تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ پورے گروپ کو انوائٹ کر سکتے ہیں. جس کی برات پوری نہیں ہوتی ہمارے گروپ سے رابطہ کر لے، بہت ڈیسنٹ گروپ ہے، آپ کی شوشہ بن جائے گی. یعنی لڑکی والے بھی کہیں گے کہ ان کے پاس ان کے رشتہ دار یا ان کے دوست بہت ہائی فائی ہیں. مثلا ڈاکٹرز، انجینئرز، بیوروکریٹس اور اس طرح کے لوگ بھی اس گروپ میں شامل ہیں. یعنی ایک اکا دکا تو ایسے بھی ہیں جو انٹرنیشنلی فیمڈ ہیں. مثلا ہاکی کے ایک پلیئر ہیں، انہوں نے ہمارے سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ مجھے بھی اپنے گروپ کا ممبر بنائیں، جو انٹرنیشنلی فیمڈ ہیں. تو اب یہ ہے کہ آپ اس میں یہ چیزیں کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی. انشاءاللہ اگر کوئی اور آپ کو اس بارے میں چاہیے ہوگی معلومات تو آپ ہمارے ان نمبروں پہ رابطہ کر سکتے ہیں. 032575 سوری میں نمبر ہی ان کا بھول گیا، 75315285 یہ میری اسسٹنٹ ہیں، ان کا نام میڈم فوزی ہے. آپ ان سے رابطہ کر کے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. اسی طریقے سے کراچی کے گروپ کی ہم اناؤنسمنٹ آج کر رہے ہیں کہ جو لوگ کراچی سے ہیں وہ ہمارے اس نمبر پہ کر لیں، میڈم فوزیہ کو اپنا نام لکھوا دیں، اور جلد ہی کراچی میں پہلا فنکشن ہم کریں گے. اپنے علاقے اور اپنا نام اور آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہمیں کرا دیں. اور فیس کے لیے بھی آپ ان سے رابطہ کر لیں، یا فیس کے لیے آپ 0300400999 پہ جائز کیش اور ایزی پیسہ دونوں موجود ہیں. آپ یہاں پہ ممبرشپ فیس بھیج کے اپنا آئی ڈی کارڈ یہ وہ کر کے، تو یہ ہمارا ہیڈ آفس لاہور میں ہے، یہاں پہ آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی اور آپ کا کارڈ آپ کے گھر کے ایڈریس پہ پہنچ جائے گا. تو فوری طور پہ یہ کر لیں. دوسری اناؤنسمنٹ اس میں یہ کرنی تھی کہ اسلام آباد کے لوگ بہت زیادہ ہمیں کر رہے تھے کہ جی آپ کریں، کیونکہ ہمارا ایک اسٹیشن مری میں ہے تو ادھر 8، 9 اور 10 کو ایک گیٹ ٹوگیدر ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے وہ اسلام آباد کے قریب ہے. تو اسلام آباد کے لوگ ہمارے سے ان نمبروں پہ رابطہ کریں جو کہ میں نے پہلے بتائے ہیں، اور اپنی رجسٹریشن اور ممبرشپ لے سکتے ہیں. یاد رہے کہ یہ گروپس نان پولیٹیکل ہے، اس کا کوئی مانیٹری بینیفٹ کسی کو نہیں ملتا. کچھ لوگ میرے سے فون کرتے ہیں جی کہ ہمیں ادھر رہائش بھی ملے گی. نہیں بھئی، ہمارے
ग्रुप की कोई प्रॉपर्टी नहीं है सिवाय इसके कि मैंने अपना ऑफिस डोनेट किया हुआ है इन एक्टिविटीज़ के लिए, और अपना फार्म हाउस मरी वाला वो भी ग्रुप को दे दिया भी वहाँ जाके हम फ्री में ठहरेंगे। खाना कुक मेरा है वहाँ पे, डिप्यूटेड है कुक, वो आपका खाना भी बना देगा, लेकिन आप सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे खाना खाते हैं। तो जनाब इस तरीके से है। जो लोग ये कहते हैं जी कोई हमें क्या क्या फ़वायद होंगे, तो भाई कोई माली फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आपने अपनी खुराक नान नफ़के का बंदोबस्त तो खुद करना है अपने पैसों से। तो सिर्फ ये है कि हम एंटरटेन करते हैं, आपकी एंटरटेनमेंट से हमें कोई फ़ायदा तो नहीं होता, आप अपनी खुशी के लिए करते हैं, तो इसलिए बेनिफिट कौन देगा आपको? तो जो ये समझते हैं कि हमें बेनिफिट मिलेगा कोई, या कोई इस तरह का कोई राशन कार्ड मिलने वाला है, या हमें जो है वो किसी क्या कहते हैं कि कोई स्टाइपेंड मिलेगा या कोई वजीफ़ा मिलेगा, तो वो नहीं मिलना। आपने अपने खुराक का बंदोबस्त भी अपने पैसों से करना है। हाँ, ये है कि ये गारंटी कि आप खुश जाएंगे और खुश और खुरम रहेंगे। आप पूरे हफ्ते में जो टास्क आपको मिलेगा, फ़र्ज़ करें अगला मज़ाहिया मुशायरे का टास्क आपको दे रहा हूँ मैं, तो आप उसमें मज़ाहिया नज़में लिखेंगे, करेक्शन हम करेंगे, हमारे पास बंदे हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।